اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز سب سے پہلے بات اسرائیل کی اور مسجد اقصیٰ کی اور فلسطین کی کروں گا۔ تو کل جیسا کہ آپ لوگوں کو مختلف ذرائع سے معلوم ہو گیا ہو کہ اسرائیل جو تھا اس نے گھٹنے ٹیک دی اور سیز فائر کا یعنی کہ جن کا کہتے ہیں کہ ایک معاہدہ بھی حماس اور ان کے درمیان ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو پاکستان کے اور ترکی کے جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے جو جنرل اسمبلی کے اندر خطاب کیا تو دنیا کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ جو اسرائیل نے جو آگ لگائی ہے اس کے شعلے جو ہیں یورپ اور امریکہ کے اندر بھی ان کی تپش محسوس ہوگی ان شعلوں کی، اور پاکستان اور ترکی تقریباً کھل کر سامنے آ چکے ہیں کہ اب ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو دراصل سن 1964 کے اندر اگر عرب اسرائیل جنگ کے اندر اگر اسرائیل نے فتوحات حاصل کی تھی تو مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت پاکستان جو تھا وہ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا اور ترکی بھی اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، کیونکہ ترکی کے اندر فوجی حکومتیں تھیں اور مطلب جسے کہتے ہیں کہ وہ یورپ کے پیروکار بنے ہوئے تھے۔ لیکن اب حالات بہت بدل گئے۔ اگر اسرائیل بھی اکانومی لحاظ سے ترقی کر گیا تو پاکستان نے بھی اسلحے کے اندر اور جیسے کہتے ہیں روایتی اسلحے کے اندر اور ایٹامک اس کے اندر بہت زیادہ ترقی کی، بلکہ ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ تقریباً امریکہ سے شاید 1-2 ڈگری آگے ہی ہو۔ تو بات بتانے کی یہ کہ اسرائیل نے سیز فائر کیا، فلسطینیوں نے تھوڑا سا سکھ کا سانس لیا، لیکن اس کے اندر جو پاکستان کے وزیر خارجہ نے دھمکی وغیرہ دی اور CNN کو بڑا ننگا کیا، تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا بھی ازالہ کیا جائے گا اور فلسطین کو باقاعدہ علیحدہ ریاست کے طور میں تسلیم بھی کیا جائے اور اس کے اندر اسلامی ممالک کی فوج بھی ان کے دفاع کے لیے تعین کی جائے گی، یعنی کہ یہ مطالبات ہیں گے پاکستان اور ترکی کے۔ اب ہم اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، یہ پاکستان اور ترکی کا مشترکہ تقریباً اعلامیہ تھا۔ تو بہرحال میں تو اپنی تقریروں کے اندر آپ کو کہتا رہا کہ آپ دعا بھی کریں، اور دوسری طرف میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 3 ممالک اس جنگ کے اندر شامل ہو چکے ہیں اور جس کے نتائج جو ہیں وہ اسرائیل کو بھگتنے پڑیں گے اور اسرائیل نے بھگت لیے، اور اب اسرائیل جو ہے وہ گھٹنوں کے اوپر آ چکا ہے۔ تو یہ تو تھی وہ بات۔ گو کہ رات انہوں نے تھوڑی سی اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مسجد اقصیٰ کے اوپر دوبارہ انہوں نے کوئی شیلنگ ویلنگ کی ہے۔ بہرحال یہ سیز فائر کے بعد یہ چھوٹے موٹے جو معاملات ہیں یہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا بھی فلسطینیوں نے پتھروں سے جواب دیا ہے۔ تو اب آتے ہیں ذرا پاکستان کی سیاست کی جانب۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ بھی گھٹنوں پر آ گیا۔ وہ گھٹنوں پر ایسے آ گیا کہ عمران خان نے جو جارحانہ پالیسی اپنائی، جارحانہ پالیسی سے میرا مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی کھڑاک کر دیے، کھڑاک سے مراد مطلب میرا یہاں پہ جارحانہ پالیسی سے مراد ہے گی کہ عمران خان نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ کہتے ہیں احتساب میرا احتساب کا نعرہ ہے اور میں اس کے اندر گو کے موجودہ حکومت اس احتساب میں اس اسپیڈ سے کامیاب نہیں ہو سکی، اس کے اندر ہمارے اداروں کی جسے کہتے ہیں نااہلی کہیں یا ہمارے اداروں کی ملی بھگت کہیں یا ہماری عدلیہ کے اوپر سوالیہ نشان لگائیں، تینوں ایک ہی باتیں ہیں۔ نیب اگر کسی کو پکڑتا ہے تو پہلے تو وہ کیس اتنا طول پکڑ جاتا ہے، پھر جو نیز کے پراسیکیوٹر ہوتے ہیں وہ اللہ جانے، کیونکہ وکلاء کے بارے میں تو میں اپنی ایک ویڈیو میں کہہ بھی چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ تو نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں اور ایسے دلائل دیتے ہیں کہ جس سے بڑے سے بڑا مجرم جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے ایک سیف پیسیج نکال لیتا ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، فریال تارپور، یہ جتنے بھی ہیں، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق اور احسن اقبال، یہ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے ایجز لے کے بنتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق یہ بذات خود بھی وکیل ہے۔ گو کہ متحدہ عرب امارات کے اندر یہ جو خواجہ آصف ہے گا یہ الیکٹریشن ہے اور وہ جو احسن اقبال ہے گا وہ وہاں پہ کسی دکان کا چوکیدار ہے۔ ان کے اقامے میں اپنی ویڈیوز کے اندر اور اپنے اس کے اندر اپنی فیس بک کی چینل پہ میں شو کر چکا ہوں کہ ان کے اقامے، اور مریم نواز کا جو اقامہ ہے سعودی عرب میں خادمہ کا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کہاں سے کہاں بات نکل رہی ہے، تو بات میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ
نیب کی جو پراسیکیوشن ہے اور پلس جو ہماری عدلیہ پر جو سوالیہ نشان ہے، اس کے اندر بڑے سے بڑے مجرم بچ جاتے ہیں اور بچ رہے ہیں، کیونکہ غریب کے لیے علیحدہ قانون اور مالدار کے لیے علیحدہ قانون چل رہا ہے۔ کتنی ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں جو ہیں وہ جیلوں میں آج بھی قید ہیں کہ جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے والد وغیرہ، لیکن ان کو تیمارداری کے لیے بیل نہیں ملتی، لیکن مریم نواز کو ملتی ہے۔ کتنے ہمارے لوگ جو ہیں، ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ جیلوں کے اندر قید ہیں، جن کو اپنے ماں باپ کے جنازے کی اجازت نہیں ملتی، لیکن شہباز شریف کو ملتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مہلک مرضوں میں، کینسر اور ٹی بی جیسے مرضوں کے اندر مبتلا ہیں گے، جو جیلوں میں قید ہیں، ان کو پاکستان کے اسپتالوں میں بھی علاج کی اجازت نہیں ملتی، لیکن نواز شریف کو لندن جانے کی بھی اجازت مل جاتی ہے۔ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے ویورز، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں گے، یہ ان کے غیر ملک کے اندر بھی اتنے تعلقات ہوتے ہیں گے کہ یہ ان کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور پھر آپ کو معلوم ہے گا کہ پھر ان کے پاس حرام کا پیسہ بہت ہے، تو یہ رشوت دینے سے، یا جسے کہتے ہیں کہ سمندر میں سے ایک اگر لوٹا پانی کا نکال لیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ان کے پاس تو اربوں خربوں ڈالروں کی جائیداد ہے، تو اس میں جسٹس فائز عیسیٰ کی طرح کے بندے کو اگر ایک فلیٹ دے کے ادیبیہ پیپر مل بند کرا لیا جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر ہوتا ہے، اور جتنے بھی پاکستان کے اندر سرکاری افسر ہیں یا سرکاری ملازمین ہیں، یہ کام کرنے کی تو تنخواہ نہیں لیتے، یہ تو صرف دفتر آتے ہیں اور دفتر سے آ کے جاتے ہیں۔ کام کرنا جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے موت ہے، کام یہ لوگ نہیں کرتے۔ میں آپ کو ویورز ایک بات بتاؤں، کافی پہلے کی بات ہے، یعنی کہ تقریباً 10-12 سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک جگہ پر ایک دفتر میں گیا، میرا ایک پرسنل کام تھا، تو وہ سمجھے میرا گیٹ اپ دیکھ کے کہ یہ بندہ جو ہوگا یہ یعنی کہ جو ہماری لینگویج وہ نہیں جانتا ہوگا۔ اب میں وہ لینگویج استعمال یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کون سی زبان بولتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ نہیں تھا، تو وہ مجھے کہنے لگا، وہ جو کلرک تھا، کہتا جی آپ 2:30 بجے آ جائیے گا تو میں یہ آپ کا تیار کر کے رکھوں گا، اور ادھر وہ فون پہ بات کر رہا تھا کسی کے ساتھ کہ ہاں میں آ رہا ہوں اور میں کل تک تمہارے پاس ہوں گا، اور مطلب وہ دوسرے شہر جا رہا تھا، وہ ایٹ اے ٹائم دوسرے شہر بھی جا رہا تھا، جبکہ مجھے وہ 2:30 بجے کا ٹائم دے رہا تھا۔ جب وہ شخص اٹھ کے جانے لگا اور اپنی گاڑی میں بیٹھا تو میں نے اس کو گاڑی کے اندر پکڑ لیا، میں نے اس کا دروازہ، میں نے کہا جناب آپ اپنی لینگویج کے اندر کہہ رہے تھے کہ میں فلانی جگہ پر آ رہا ہوں، کل آؤں گا، اور تم مجھے 2:30 بجے کا ٹائم دے رہے، اور تم اس ٹائم جا کہاں رہے ہو، ابھی تو تمہاری چھٹی کا ٹائم بھی نہیں ہوا ہے۔ تو ویورز پھر میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، بہرحال وہ کام تو میرا ہو ہی گیا، لیکن جسے کہتے ہیں جس طرح ہوا وہ مجھے بھی معلوم ہے۔ تو ہمارے سرکاری محکموں کی تو یہ وہ ہے پوزیشن ہے اور یہ حالات۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا، ایک 2 ویڈیو پہلے، مرتضیٰ وہاب کے بارے میں کہ وہ کس قدر آ کے ٹی وی کے اوپر باتیں کر رہا تھا، پریس کانفرنس کر رہا تھا، تو وہ میں نے اس کا بتایا تھا کہ ان کو اپنی کرپشنیں یاد نہیں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آج کا ایک وہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر یہ جو پی ٹی آئی کے وزراء ہیں، حماد اظہر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ جی ڈی پی کی شرح کہاں گئی ہے اور کتنا ڈالر آیا ہے اور کتنا کیا ہے، اور ہم سرپلس ہو گئے۔ جب یہ نواز شریف حکومت چھوڑ کے گیا تھا، یعنی نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی تھی، تو ہمارے خزانے میں 7 ارب ڈالر تھے، لیکن ابھی جو ہیں وہ تقریباً 17 ارب ڈالر ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ 17 ارب ڈالر بھی نہیں، یہ تو اگر اس ملک کو لوٹا نہ جاتا تو یہ تو کم سے کم پاکستان کے اندر 300-400 ارب کے اثاثے ہوتے صرف ہمارے خزانے کے اندر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ہر چیز گروی رکھی ہوئی ہے، ہمارا موٹر وے گروی ہے، ہمارے ایئرپورٹس گروی ہیں، ہمارا اسٹیل مل بند پڑا ہوا ہے، ہماری ریلوے خسارے کے اندر ہے، ہماری وابڈا خسارے کے اندر ہے، ہمارا گیس خسارے کے اندر ہے، ہماری ہر چیز خسارے کے اندر ہے۔ اگر یہ خساروں کے اوپر ہم قابو پا لیتے ہو، یہ غیر ملکوں سے قرضے لیے بغیر اگر یہ اپنے وسائل سے یہ چیزیں تیار کرتے، ویورز اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ تقریباً سن 85 سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو یہ حکومت میں ہے، یعنی کہ 85 کے بعد 87 کے اندر جماعتی بنیاد پہ، اس سے پہلے غیر جماعتی بنیاد پہ انتخاب ہوئے تھے، تو نواز شریف صاحب پنجاب کے اندر موجود تھے، کبھی وزیر خزانہ کی شکل میں اور کبھی وزیر اعلیٰ کی شکل میں۔ تو 35 سے اب تک یہ تقریباً 55 سال ہو گئے، 55 کو چھوڑیں آپ 50 سال کا حساب لگائیں تو 50 سال کے اندر انڈیا کے اندر تقریباً 250 ڈیم بنائے جا رہے تھے چھوٹے بڑے، اور پاکستان کے اندر ایون فیلڈ کے اندر اور سرے کے اندر محل خریدے جا رہے تھے۔ تو یہ ہمارے سیاست دانوں کا حال ہے، یہ فوج کے اوپر باتیں کرتے ہیں، تو فوج کے اوپر یہ باتیں کر کے یہ کہتے ہیں کہ جناب فوج کھا رہی ہے، یہ جو مولانا فضل الرحمان کی طرح کے جو دین فروش مولوی ہیں لوگ جو ہیں، لیکن
فوج کو 70 سال پہلے دیکھیں، 70-72 سال پاکستان کو بنے اور آج دیکھیں تو فوج نے، اس کا مطلب ہے کہ جو بجٹ آپ فوج کو دیتے ہیں فوج اس کے اندر ترقی کرتی رہی ہے، اس کے ایسٹس بڑے ہیں، گھٹے نہیں ہیں. گو کہ ہمیں تقریباً 70 سے 80 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے یہ وار اگینسٹ ٹیررزم کے اندر. ہمارے ایسٹس تباہ ہوئے ہیں، ہمارے فوج کے ایسٹس تباہ ہوئے ہیں، اواکس طیارے تباہ ہوئے ہیں، ایئرپورٹوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں، یونٹوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود بھی آرمی، نیوی اور ایئر فورس نے ترقی کی اور ان کے ایسٹس بڑھے ہیں. جبکہ اس حکومت کے اندر یہ جو پاکستان کے اوپر جو لوگ حکومت کرتے رہے، جو پاکستان کے سول ادارے ہیں، وہ نہ صرف تباہ ہوئے ہیں بلکہ دیوالیہ ہوئے ہیں. اسٹیل مل بند پڑا ہوا ہے، ریلوے خسارے کے اندر ہے. مطلب میں نے آپ کو نام لیے، دوبارہ کیا نام لینے، تمام کے تمام سے کوئی ایک محکمہ، یعنی کہ پی آئی اے کو اس طریقے سے لوٹا گیا کہ پی آئی اے کے جہازوں کو ان وزیروں اور مشیروں نے، اور وزیر یہ جو سابقہ دور کے اندر جو وزرائے اعظم اور وزرائے خارجہ اور وزرائے جتنے بھی انہوں نے رکھے ہوئے تھے بھائی بندے، انہوں نے اس کو ٹیکسی کے طور پر استعمال کیا ہے پی آئی اے کے تحت. ویور یہاں پہ میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں کہ یہ جو نواز شریف صاحب ہیں، یہ ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ گئے تھے جب یہ وزیر اعظم تھے. تو ان کا دل کیا کہ آج قیمہ شیمہ نہیں کھانا، آج بھنڈی کھانی ہے. تو پتہ لگا کہ ساؤتھ افریقہ میں بھنڈی نہیں ہوتی، تو لیبیا سے ایک طیارہ جو تھا وہ بھنڈی لے کر ساؤتھ افریقہ گیا تھا. تو پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہیلی کاپٹروں کی تصویریں موجود ہیں، ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں کہ ناشتے لے لے کے ہیلی کاپٹر لاہور سے مری جاتا تھا. اب ایک ڈرامہ آپ کو بتاؤں کہ پرسوں جو ہے ایک ڈرامہ ہوا ہے لندن کے اندر کہ جی نواز شریف کے اوپر کچھ لوگوں نے قاتلانہ حملہ کر دیا. نقاب پوش لوگ تھے، وہ بیسیکلی نیگرو تھے. اچھا یہ میں نے ذرا اپنے ذرائع سے بھی معلوم کیا اور یہ چیز آ بھی گئی ہے، نہیں تو سمیع ابراہیم کی تفصیلاً ویڈیو آپ دیکھ لیں. وہ کسی ادارے کے پرائیویٹ ریکوری لوگ تھے، ریکوری والے لوگ. جس طرح پاکستان کے اندر قسطوں کے اوپر آپ موٹر سائیکل یا کوئی بھی چیز لے لیں اور آپ بر وقت قسط جمع نہیں کراتے تو ان کے بھی کوئی نہ کوئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں ڈھونڈتے ڈانٹتے. تو اسی طریقے سے وہ لوگ جو تھے وہ ریکوری یونٹ کے لوگ تھے. اور نون لیگ کے جو ایک پاکستان سے ایک بھگوڑا ہے، تو وہ جو تھا ان کا نادہندہ تھا، تو وہ پیسے لینے کے لیے آئے تھے. ان کے پاس کاغذات موجود تھے، ویڈیو آ گئی، سب کچھ آ گئی. اور ادھر انہوں نے یہ جو ماؤتھ پیس ہیں گے جن کو چیکو کا نام دیا تھا سرور خان صاحب نے، تو وہ جو چیکو تھے وہ بول پڑے کہ او ہو یہ کوئی حکومتی ادارے یا کوئی پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ نواز شریف کو ادھر بھی مروانا چاہتے ہیں. تو اس کے اوپر ایک حکومتی عہدیدار کا بیان بھی آیا کہ اگر نواز شریف صاحب لندن میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں تو وہ پاکستان آ جائیں، جیل کے اندر ہم ان کو پوری سیکورٹی اور ہر چیز دیں گے اور کوئی ان کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈرامے کرنے کے ویورز یہ لوگ بہت پرانے عادی ہیں. شہباز شریف اب کہتا ہے کہ مجھے بختر بند گاڑی میں لایا جاتا تھا کہ میری کمر میں درد ہے، لیکن یہ اس وقت اس کی کمر کا درد کب تھا، کہاں تھا، جب یہ لانگ بوٹ پہن کے پانی میں اترتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے. اس ٹائم اس کی کمر کا درد کہاں تھا، جب یہ 1122 کے موٹر سائیکلوں کے اوپر بیٹھ کے اپنے آپ کو ہیلمٹ پہنا کے دکھاتا تھا. اس وقت اس کی کمر کا درد کہاں تھا، جب یہ مینار پاکستان کے نیچے اپنے ہاتھ سے پنکھا چل رہا تھا اور وہ جناب کیمپ آفس بنا کے بیٹھا تھا. اس وقت ان کو کوئی درد نہیں تھے، نہ اس وقت یہ کینسر کا مریض تھا. خون دیتے ہوئے اس کو دکھایا گیا کہ جناب وہ فاطمی فاؤنڈیشن کو خون دے رہا ہے. اس کو کیا کیا کرتے، اس وقت نہ اس کو بلڈ کینسر تھا، نہ یہ بیمار تھا، نہ یہ کچھ تھا، نہ اس کو کوئی بیماری تھی، بلڈ پریشر، شوگر کچھ بھی نہیں تھا. لیکن جو ہی یہ حکومت سے اترے اور احتساب کے شکنجے کے اندر آئے تو ہر قسم کی، یعنی کہ شہباز شریف نے تو اپنے آپ کو پاگل بھی ڈکلیئر کر دیا ہے کہ میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں. تو ڈرامہ کرنے کے یہ پرانے لوگ ہیں اور یہ ڈرامے کرتے رہتے ہیں. میں اکثر اپنی ویڈیو کے اندر ذکر کرتا ہوں کہ یہ نواز شریف اتنا ڈرامے باز شخص ہے کہ جب عراق کی اور کویت کی جنگ ہو رہی تھی تو یہ اردن جا رہا تھا بقول اس کے کہ میں یہ مسئلہ حل کرانے کے لیے. تو کہتا ہے کہ 6 عراقی میزائل میرے طیارے کے پاس سے گزرے. اب جو لوگ میزائل کی ٹیکنالوجی کو سمجھ سکتے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا بڑا اس شخص نے بلنڈر مارا تھا. لیکن وہی والی بات ہے کہ یہاں پہ جو عوام ہے جو اس وقت اس کو چاہتی تھی، تو وہ جن کو یہ عرف عام میں لوگ پٹواری کہتے ہیں، تو وہ اس وقت بھی کہتے تھے کھاندہ ہے تو کھلاندہ بھی تھا. تو ان لوگوں نے تالیاں بجائیں کہ او جی یہ تو کوئی ولی اللہ ہے، جبکہ ولی اللہ نہیں ہے، یہ کتنا بڑا شیطان ہے. جو شخص عوام سے جھوٹ بول کر جائے کہ میں 28 دن کے لیے جا رہا ہوں اور 1.5 سال واپس نہ آئے، تو اس سے آپ حساب لگا سکتے ہیں.
اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم ہونا چاہیے صادق اور امین، تو پھر اس کا مطلب یہ عدالت سے ڈکلیئرڈ جسے کہتے ہیں کہ مجرم لوگ ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو ویورز اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اجازت چاہنے سے پہلے میرے وہ جو روایتی جملے ہیں، ایک ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے اور حکومت کو قانون سازی کرنی چاہیے اور ان کو نکالنا چاہیے۔ دوسرا یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں جس میں منظور نظر خواتین جو ہوتی ہیں آ کے اسمبلیوں میں بیٹھ جاتی ہیں 2.5 من میک اپ کر کے، تو ان کو بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ان کو زیادہ شوق ہے سیاست میں آنے کا تو یہ جائیں اور ٹک ٹاک کے اوپر عوام کے اندر جائیں اور ووٹوں سے منتخب ہو کر آئیں۔ یہ منو سلوے کی وہ نہیں ہے کہ یہ آئیں اور منظور نظر ہو کے اور 40% آ کے بیٹھ جائیں، تو یہ ختم ہونا چاہیے۔ تیسرا وہ جو بھگوڑا گیا ہوا ہے، یعنی کہ دیکھیں ہر چیز نیچے آ گئی، موسم تبدیل ہو گئے، کیا کیا تبدیل ہو گیا، لیکن وہ بھگوڑا ابھی تک نہیں آیا جو 28 دن کے لیے علاج کے لیے گیا تھا، تو اس کو واپس آنا چاہیے۔ چوتھا یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کو غیر مؤثر ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ اب سپریم کورٹ کے جج کی کرسی پر اس وقت تک نہ بیٹھیں جب تک یہ اپنے آپ کو کلیئر نہ کریں، اور میری معزز عدلیہ سے اپیل ہے کہ اس کو ری اوپن کر کے اور ٹھیک طریقے سے چلایا جائے، اور جب حاکم الوقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تمہاری یہ کپڑے کیسے بنے، تمہیں ایک چادر ملی تھی، تو اس جج سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ تیرے پاس یہ فلیٹ اور یہ اثاثے کہاں سے۔ اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہوں گا آپ تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔